السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام جھوٹ کی مذمت بیان کرتے ہوئے اسے خطرناک قرار دیا ہے، جس کی وجہ سے انسان ایمان سے نکل کر نفاق کی حدوں تک پہنچ جاتا ہے اور بالآخر وہ سلگتی ہوئی آگ کا ایندھن بن جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس سنگین جرم سے محفوظ فرمائے۔ آپ کے سامنے دو احادیث رکھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ پہلی حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ میری امت کے تین افراد ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا اور نہ ہی ان سے بات کرے گا اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ان میں سے پہلا آدمی وہ یعنی ہیں یہ میری امت کے لوگ، پہلا وہ جو شلوار یا چادر یا پینٹ یہ ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، اور دوسرا وہ آدمی کہ جو کسی پر احسان کرتا ہے پھر اس احسان کو جتلاتا ہے، وہ چاہے مرد ہے یا عورت ہے، اس کے لیے یہ وعید ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی کہ جو اپنا سودا بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، جھوٹی قسم کھا کے وہ سودا بیچتا ہے، تو ایسے آدمی پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک قیامت کے دن نہ ان کی طرف دیکھے گا نظر رحمت سے، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور نہ ہی ان سے اللہ پاک بات کریں گے۔ دوسری حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا، تو یہ بہت لمبی حدیث ہے تو ایک ٹکڑا بیان کر رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا تو میرے پاس دو آدمی آئے اور وہ میرے ہاتھ سے پکڑ کے لے گئے، یعنی فرشتے، اور ارض مقدس کی طرف لے گئے۔ تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور پھر اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی کھڑا ہے جس کے ہاتھ کے اندر ایک لوہے کی کنڈی ہے، تو جسے مہمیز بھی کہا جاتا ہے، تو وہ اس کے جبڑے کے اندر ڈالتا ہے اور کھینچ کر چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، پھر دوسرے جبڑے کے اندر ڈالتا ہے اور کھینچتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، تو پھر پہلے والا صحیح ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ اس کو جو ہے اسی عذاب کے اندر مبتلا کیے ہوئے کھڑا ہے۔ تو میں نے سوال کیا کہ یہ کیا ہے، تو اور انہوں نے مجھے جواب دیا کہ یہ آپ کا امتی ہے، یہ صبح اٹھتا تھا اور جھوٹ بولتا تھا اور وہ جھوٹ جو ہے دور دور تک پھیل جاتا تھا، اس لیے اس کو قیامت تک یہی عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ دو حدیثیں آپ کو جھوٹ کی مذمت کے متعلق بیان کی ہیں۔ اب آئیے سوال کی طرف، جو سوال کیا گیا کہ ہم مصلحت کے تحت ہم تو جھوٹ بولتے ہیں، تو میرے بھائی اس کے لیے مصلحت کے تحت شریعت نے تین موقع بیان کیے کہ ان تین موقعوں کے علاوہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو یہ شریعت نے جو تین موقع بتلائے ہیں اس کے اندر گنجائش تھی تو شریعت نے بتلا دیا، تو جہاں گنجائش نہیں ہے وہاں ہم اپنی طرف سے کوئی اس طرح کی بات نہیں کر سکتے۔ تو جامع ترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث ثابت ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یحل الکذب الا فی ثلاثۃ، کہ تین مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے، آپ کو اجازت ہے کہ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا موقع یہ کہ جنگ کے موقع پر، کہ اگر آپ دشمن کو ناکام بنانے کے لیے اپنے کچھ راز ان سے مخفی رکھتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں ان سے، تو یہ جھوٹ جائز ہے، بلکہ جائز ہی نہیں بلکہ اس کے اوپر اجر و ثواب بھی ہے۔ اور دوسرا موقع کہ دو آدمی آپس کے اندر لڑے ہوئے ہیں یا دو خواتین ہیں آپس کے اندر لڑی ہوئی ہیں، اب ان کی صلح کے لیے اگر ان کے دل کی نرمی کے لیے کچھ بات کے اندر اضافہ کر کے بیان کیا جاتا ہے، ان کے سامنے کچھ چھوٹا جو ہے جھوٹ بول کر ان کی یعنی صلح مقصود ہوتی ہے، مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ان کی صلح ہو جائے۔ صلح کرانے کے لیے اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، بلکہ اس کے اوپر اجر و ثواب بھی ہے۔ اور تیسرا موقع جو شریعت نے بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا شخص کہ جس کی بیوی بد دماغ ہے اور جو ہے وہ اپنی نیچر یا خاندانی بیماری سمجھو کہ وہ شک و شبہات کی مریضہ ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ کچھ حقائق اپنی بیوی سے چھپاتا ہے، کچھ جھوٹ بولتا ہے، تو یہ جائز ہے۔
اب اسی بات کو لے کر کے، اس چیز کی رخصت کو لے کر کے، اس کو سہارا بنا کر کے وہ ساری زندگی پھر جھوٹ ہی پہ گزارا نہ کرے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور جھوٹ بھی اتنا ہی بولے کہ جو اس کی عقل بھی تسلیم کرے۔ تو ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ بیوی کو راضی کرنے کے لیے اگر وہ چھوٹا بہت جھوٹ بولتا ہے تو یہ جائز ہے۔ تو جھوٹ اتنا بھی نہ بولے کہ اس کی عقل بھی تسلیم نہ کرے، ایسی بات نہیں۔ اور ہاں، صرف یہاں یہ بات نہ سمجھے کہ یہ صرف جو حق ہے یہ خامد کو ہی حاصل ہے، کہ خامد ہی جھوٹ بول سکتا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بیوی کو بھی حق ہے، اگر خامد بھی اسی طرح وہ بد دماغ اور اسی طرح وہ بھی اسی مرض کا شکار ہے، شک و شبہات کا مریض ہے، تو بیوی بھی اپنے کچھ جائز معاملات وہ اپنے خامد سے چھپا سکتی ہے، اور اس رخصت کو جو ہے بنیاد بنا کر وہ ساری زندگی پھر جھوٹ کا سہارا ہی نہ لے، بلکہ شریعت نے جتنی گنجائش دی ہے اسی کو اپنا سکتے ہیں دونوں، یعنی میانہ روی اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر قرآن اور حدیث سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب